ٹو کی بیٹی کو رخصت ہوئے 17 برس ہو گئے۔ اس سے میری آخری ملاقات کو کم و بیش 18 برس ہو چلے ہیں۔ اس طویل عرصے کے دوران کتنے ہی واقعات قصہ ماضی بن کر حافظے کی لوح سے محفوظ ہو گئے، کتنی ہی یادیں وقت کا سیل تندرو بہا لے گیا۔ بینظیر بھٹی کو میں نے کتنی ہی بار دیکھا ہوگا، باپ اور بھائیوں کی قبروں کے سرہانے پر کھڑے، ڈھلکتے آنسوؤں کو تھامتے، دعا مانگتے، بڑے بڑے جلسوں سے آتشیں خطاب کرتے، پرجوش کارکنوں کے جھرمٹ میں مسکراتے ہوئے ہاتھ لہراتے، احتجاجی مظاہروں میں وقت کے فرعونوں کو للکارتے، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے اور پارلیمنٹ میں بھرپور قدرت کلام کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے۔ لیکن یہ سب منظر دھندلا سے گئے ہیں۔ یادوں کے طاقچے میں بس ایک چراغ ابھی تک فروزاں ہے۔ چراغ کی لو میں تھر تھراتی بیوی کی ہنسی کا بے ساختہ پن اور اجلے افق سے پھوٹتی گہری شفق میں رنگا چہرہ جیسے نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ بہت بڑی لیڈر تھی، کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ اس کی شخصیت کی قوس قزح کتنے ہی رنگ تھے، لیکن مجھے صرف وہ بے نظیر رہ کر یاد آتی ہے جو دبئی کے ہوٹل میں آصفہ اور بختاور کے ہاتھ تھامے ہنستی ہوئی داخل ہوئی تھی، جس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تیر رہے تھے۔ وہ تب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، لیکن اس دن اس کے چہرے پر بھرپور دوشیزگی کا جوبن چودھویں رات کی طرح کھلا ہوا تھا۔ زندگی چھلکی پڑ رہی تھی۔ میں یہ کہانی پہلے بھی لکھ چکا ہوں۔ یہ بی بی سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آصف زرداری لمبی قید سے رہا ہو کر دبئی جا چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں دبئی گیا تو انہوں نے مجھے دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ میں مقررہ وقت پر ان کے ہاں پہنچ گیا۔ آصف اپنے دفتر میں بیٹھے اور تھے اور کہیں گپ شپ ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، کھانا کہیں باہر چل کر کھاتے ہیں۔ پورش کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرے تو مجھے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہلکی ہلکی سی آوازیں آئیں۔ میں نے پوچھا، محترمہ کدھر ہیں؟ ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب کہنے لگے، آج جمعرات ہے اور وہ ہر جمعرات کو بڑے اہتمام سے قرآن مجید کا ختم کراتی ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسی میں مصروف ہیں، واپس آ کر ان سے مل لیں گے۔ آصف نے گاڑی نکالی، ڈرائیور یا گارڈ وغیرہ کو بھی ساتھ نہ لیا، خود ہی ڈرائیو کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک عمدہ ریسٹورنٹ میں آ بیٹھے۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ آصف کو محترمہ کا فون آیا۔ انہوں نے میرے بارے میں پوچھا۔ زرداری صاحب نے بتایا کہ ہم فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دونوں بیٹیوں کے ہمراہ ریسٹورنٹ پہنچ گئی۔ ابھی تک محترمہ کا شگفتہ چہرہ میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ بے طرح ہنس رہی تھی، کہنے لگیں، میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے لائی ہوں، دبئی میں پہلی بار گاڑی چلائی ہے۔ راستے بھر بچے چیخ رہے ہیں کہ ماما کہیں مار دو گی۔ وہ کھانے میں شریف ہو گئیں۔ انہی دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف میں مفاہمت کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں۔ گفتگو اس طرف مڑ گئی تو میں نے کہا، دیکھیے محترمہ، سیاست میں کسی نے آپ کے خاندان سے زیادہ مصائب نہیں بھگتے۔ آپ کے والد پھانسی چڑھا دیے گئے، آپ کے 2 بھائی کے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے، 2 مرتبہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، آپ کے شوہر کو 8 سال زندانوں میں بند رہنا پڑا، خود آپ نے قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں، آپ کے کارکنوں نے کوڑے کھائے، خود سوزیاں کیں، جیلیں کاٹیں، آج بھی آپ اپنے خاندان کے ہمراہ جلا وطنی پر مجبور ہیں۔ مشکلات و مصائب کی تاریخ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ آپ کے پرس میں رکھی آپ کی پونجی ہے، جس میں آپ کے والد کی میراث بھی شامل ہے۔ اگر اس کی قیمت پونجی کے عوض آپ مشرف سے کچھ رعایتیں لے لیتی یا وزیر اعظم بن جاتی ہیں تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ہیروں سے بھرا پرس لے کر مارکیٹ جائیں اور جوتوں کا ایک عام سے جوڑا خرید کر لے آئیں۔ میں نے ذرا سا دم لیا تو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھے آصف زرداری کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، آصف، آر یو لسننگ؟ آصف زرداری نے اثبات میں سر ہلایا۔ بولی، دیکھیں صدیقی صاحب، میں جو کہنے لگی ہوں وہ چاہیں تو ڈائری میں لکھ لیں۔ نمبر 1، میں کسی بھی قیمت پر مشرف کو وردی میں قبول نہیں کروں گی۔ نمبر 2، میں کسی بھی صورت میں اس کے موجودہ نظام یا بندوبست کا حصہ نہیں بنوں گی اور نہ چور دروازے سے اقتدار میں آؤں گی۔ نمبر 3، میں صرف وہ کردار ادا کروں گی جو آزادانہ انتخابات کے ذریعے پاکستان کے عوام سونپے گی۔ میں نے ڈائری میں کچھ نہیں لکھا، لیکن محترمہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔
طویل ملاقات کے آخر میں گفتگو لطیف پیرائے میں ڈلنے لگی تو محترمہ نے اپنے مخصوص شوخ لہجے میں کہا، سنا ہے آپ کے دوست نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اشارہ سمجھتے ہوئے میں نے شرارت سے کہا، ایک بار تو آصف نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ محترمہ نے آصف کی طرف دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن آصف کہتا ہے مجھے بیوی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس پر وہ کھل اٹھیں جیسے آصف کی یہ بات بہت اچھی لگی ہو۔ میں نے شرارت میں ایک اور چنگاری بولتے ہوئے کہا، لیکن مجھے آصف کا جواب اچھا نہیں لگا۔ محترمہ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، کیوں؟ اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کمال سنجیدگی سے کہا، اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں دوسری شادی کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بیوی کا چہرہ خالص مشرقی خاتون کی طرح گلنار ہو گیا اور وہ آصف کی طرف رخ کر کے بولی، یس آصف، یو شوڈ ہیو سیڈ دس۔ دبئی میں ہی کوئی 20 برس قبل اپنی پہلی ملاقات میں بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا پاکستان کا کیا حال ہے۔ 3 دن پہلے 27 دسمبر کی یک بستہ شام ڈرائنگ روم کے گوشے میں پڑے صوفے پر نیم دراز میں جانے کس دنیا کو نکل گیا۔ یکا یک جیسے سرخ گلابوں کے حاشیوں میں جڑا ایک دریچہ سا کھلا۔ وہی گلنار چہرہ، وہی زندگی سے معمور دوشیزگی۔ بیوی کے ترشے ہوئے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش تھی۔ پاکستان کا کیا حال ہے؟ میں نے ایک بے سروپاسی کہانی سنا دی۔ آنکھ اٹھا کر بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شفق کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے، بڑی بڑی آنکھوں میں ساون رت کی نمی تیرنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے ہونٹ کپ کپائے، سمندر کی اتاہ گہرائیوں سے سرگوشی نما مدھم سی آواز ابھری، میرے قاتلوں کا کیا بنا؟ میرا سر منوبوجھ سے آپ ہی آپ جھکتا چلا گیا۔ دیر بار گردن اٹھا کر دیکھا، سرخ علاقوں میں جڑا دریچہ خالی پڑا تھا۔